میں اس وقت بہت ادب سے گزارش کرنے جا رہا ہوں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے استاذ ہم سب کے کرم فرما حضرت مولانا سلمان نسیم ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے الحمدللہ یہاں کے علاوہ کئی جگہوں پر ناچیز کی حاضری ہوئی، حضرت مولانا کا خطاب ہوا۔ یہاں کے لوگ خوش نصیب ہیں جن جن معروف علماء کرام کو انہوں نے مدعو کیا، سبوں کی تاریخ مل گئی، یہ بڑی بات ہے۔ بہت ادب سے گزارش ہے حضرت مولانا کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو منور و مجلہ فرمائیں۔ کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور میری مائیں اور بہنیں، آج کا یہ پروگرام جو سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آپ نے منعقد کیا ہے، یہ پروگرام اس میں علماء کرام تشریف لائے ہیں اور یہ پروگرام دیر تک چلے گا اور آپ بیانات سنیں گے اور انشاءاللہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس وقت ہم آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ، یعنی کم وقت میں کچھ ضروری باتیں قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور یہ آیت اصلاً ایک دعا ہے۔ آپ دعا جانتے ہیں، ہر مسلمان دعا جانتا ہے کہ دعا کیا چیز ہے، تو یہ آیت ایک دعا ہے، یعنی اس میں دعا کی گئی ہے۔ ظاہر ہے ہم آپ جانتے ہیں کہ دعا ہم اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور اللہ ہی کو پکارتے ہیں، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس میں جو بات مانگی گئی ہے اور جو مطالبہ رکھا گیا ہے وہ اللہ سے رکھا گیا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ یہ دعا کس نے مانگی ہے اور کیا دعا مانگی ہے۔ یہ دعا کس نے مانگی ہے اور کیا مانگی ہے اور کب مانگی ہے، یہ تین باتیں آپ اس پر توجہ فرمائیں، آپ غور کریں کہ یہ دعا کس نے مانگی ہے اور کب مانگی ہے اور کہاں مانگی ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات کہ یہ دعا کس نے کی ہے۔ یہ دعا کی ہے حضرت ابراہیم نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے۔
آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کون ہے؟ حضرت ابراہیم بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں، اور اتنے بڑے پیغمبر گزرے ہیں کہ جتنے آسمانی مذاہب ہیں، یعنی آسمان سے جتنے کتابیں اتری اور جتنے حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء بھیجے گئے، وہ سب حضرت ابراہیم کا احترام تو کرتے ہی ہیں، لیکن ان کے علاوہ وہ لوگ جو کسی اللہ کو نہیں مانتے، یا وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ بہتوں کو شریک کرتے ہیں، یا کوئی اور مذہب مانتے ہیں، وہ سب حضرت ابراہیم سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں۔ یہ وہ پیغمبر ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور کیسے اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈی کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم یہ تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آپ نے سنا کہ انہوں نے گلے پر چھری رکھ دی تھی، بلکہ چھری چلانے لگے تھے، اور وہ بیٹا کون تھا؟ وہی حضرت اسماعیل، جو اس دعا میں شامل ہیں اور جو دعا کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم اتنے بڑے پیغمبر ہیں، اور ایک بات، بڑے مزے کی بات آپ کو بتا دوں میں، کہ ہم جب بھی سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، تو ایک آیت آپ نے سنی ہوگی اور بہت سنی ہوگی۔ جو بھی اس موضوع پر تقریر کرتا ہے تو وہ اس آیت کو پڑھتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو یہاں پر جو نمونہ ہے، جو آئیڈیل اللہ کے رسول کی سیرت کو، زندگی کو قرآن نے بتایا ہے، اس کے لیے جو لفظ، جو ورڈ استعمال کیا ہے، جو بول استعمال کیا ہے، جو بولی، وہ لفظ ہے اسوہ، یعنی نمونہ، آئیڈیل۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پورے قرآن میں ایک بار یہ لفظ اللہ کے رسول کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن 2 بار یہ لفظ حضرت ابراہیم کے لیے استعمال ہوا ہے، حضرت ابراہیم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے، ایک بار اللہ کے رسول کے لیے استعمال ہوا ہے، اور 2 بار حضرت ابراہیم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور اس لیے استعمال ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنا کر بھیجے گئے، اور جو دین لے کر آئے، جو قانون لے کر کے آئے، اس قانون، وہ قانون اصلاً وہی قانون تھا جو حضرت ابراہیم کو دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نیا ایڈیشن لے کر کے آئے، اس کی تجدید کرنے کے لیے آئے۔ اس کو، جو اس میں غبار اور جو اس میں ریت اور جو اس میں غلط چیزیں داخل ہو گئی تھی، اس کو صاف کرنے کے لیے، اس کو جھاڑنے کے لیے، اور اس کو صحیح کر کے، اور اس پر نقش و نگار بنا کر، اس پر قلعی کر کے، اور اس کو چمکا کر پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا۔ تو یہ ہیں حضرت ابراہیم، وہ اللہ کے خلیل تھے، خلیل اللہ۔ تو دعا کون مانگ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم مانگ رہے ہیں۔ اور کون ان کے ساتھ میں ہے؟ حضرت اسماعیل مانگ رہے ہیں، وہی باپ بیٹے۔ اور حضرت ابراہیم کا جو زمانہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، یعنی ان کے نبی بنائے جانے سے یا ان کی پیدائش سے تقریباً 2200 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ 2200 سال، یعنی 2200۔
تو آپ نے جانا کہ یہ دعا کون کر رہے ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہیں یہ، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کب کر رہے ہیں، یہ دعا کب کر رہے ہیں؟ یہ دعا اس وقت کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو یہ حکم دیا کہ اے ابراہیم اور اے اسماعیل، تم دونوں اللہ کے گھر یعنی کعبہ کو اسر نو یعنی دوبارہ اس کی بنیاد اٹھاؤ، اس کو دوبارہ بناؤ۔ کون سا گھر؟ کون سا گھر؟ اس دنیا میں سب سے پہلا جو اللہ کا گھر، خانہ کعبہ۔ کون سا گھر؟ جس کو حضرت آدم نے بنایا تھا، وہ گھر، اس گھر کو بنا رہے ہیں جو سب سے اس زمین پر جو جگہ اور جو گھر سب سے زیادہ بابرکت ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے۔ اس کے مقابلے میں یا اس جیسا دنیا میں اس زمین پر کوئی گھر نہیں۔ اس میں ایک آدمی اگر نماز پڑھے تو 1,00,000، اگر اس میں کوئی ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے تو عام مسجد میں اگر وہ 1,00,000 بار نماز پڑھے گا تب جا کر اس ایک نماز کے برابر اس کی وہ نماز ہوگی جو وہ کسی اور میں مسجد میں یعنی خانہ کعبہ کے علاوہ اگر عام مسجد میں کوئی نماز پڑھتا ہے، ایک بار نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے وہ گھر، اللہ کا گھر، پہلا گھر۔ تو دعا کرنے والے کون ہیں؟ ابراہیم ہیں جو اللہ کے خلیل ہیں، ان کے ساتھ کون ہے؟ حضرت اسماعیل ہیں۔ ابراہیم بھی نبی اور حضرت اسماعیل بھی نبی، ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ۔ اور دعا کب کر رہے ہیں؟ جب وہ دونوں اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے گھر کی بنیاد اٹھا رہے ہیں۔ اذ يرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل یہ دونوں اللہ کے گھر کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی اتنا بڑا کام کر رہے تھے، اور کس کے حکم سے کر رہے تھے؟ خود باری تعالیٰ کے حکم سے، خالق کائنات کے حکم سے۔ تو دعا کرنے والی شخصیت اتنی عظیم، اور جب دعا کر رہے ہیں اس وقت کا کام اتنا عظیم، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، اے پروردگار، اسماعیل کی اولاد سے یعنی ان کے 2 بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل۔ تو چونکہ اس وقت جب خدا کا گھر تعمیر ہو رہا ہے اور وہ دونوں کام کر رہے ہیں، دیوار بنا رہے ہیں اور یہ دعا کرتے جا رہے ہیں، تو اس وقت حضرت ابراہیم کے ساتھ صرف حضرت اسماعیل ہیں۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں مل کر دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار، ہم دونوں کو تم، اے پروردگار ہم دونوں کو آپ مسلمان بنائیے۔ ظاہر ہے مسلمان بننے کی ضرورت سب کو ہے، چاہے وہ نبی ابراہیم جیسا ہو، چاہے وہ نبی اسماعیل جیسا ہو۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے بار الہ، اے پروردگار ہم دونوں کو آپ اپنے لیے فرما بردار بنائیے اور مطیع بنائیے، اپنے سامنے جھکنے والا بنائیے۔ ظاہر ہے نبی ہے، اور نبی یہ کہہ رہے کہ ہمیں مسلمان بنائیے، ہمیں مسلمان بنائیے۔ مسلمان مانے اللہ کے سامنے سر جھکا دینے والا۔ ہر شخص محتاج ہے، یہاں تک کہ نبی کو بھی ضرورت ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائیے۔ اور پھر آگے کہا کہ اے پروردگار ہم میں سے ایک ایسی امت برپا کیجئے جو آپ کی فرما بردار ہو۔ ہم میں سے مراد
حضرت اسماعیل کی اولاد سے، اسماعیل کے خاندان سے، اس لیے کہ اس وقت کون تھے؟ یا تو ابراہیم تھے یا اسماعیل تھے۔ اور پھر آگے یہ دونوں دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار اسی امت میں اور اسی قوم میں جو کہ جن کو آپ مسلمان بنائیں گے، آپ ان میں ایک نبی بھیجیے۔ یہ دعا ہو رہی ہے۔ دعا کس کے لیے ہو رہی ہے؟ ایک نبی کو برپا کرنے کے لیے دعا ہو رہی ہے، ایک قوم کو برپا کرنے کے لیے اور ایک نبی کو برپا کرنے کے لیے۔ کیا دعا کی ان دونوں نے؟ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وَبَعَثْ فِيهِمْ، اس قوم میں جن کو آپ مسلمان بنائیں گے، اپنا فرما بردار بنائیں گے، ان میں آپ ایک پیغمبر بھیجئے جو انہی میں سے ہو۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجئے اور ان کا کام کیا ہو، ان کی ذمہ داریاں کیا ہو، اور وہ کیا اصلاح کرے دنیا میں، اور وہ کیا انقلاب برپا کرے دنیا میں۔ آپ کے جلسے کا عنوان ہے سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ۔ آپ اپنے سماج اور سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم راستہ تلاش کر رہے ہیں اور جلسوں پر جلسے اسی لیے کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس نبی کو برپا کرنے کی دعا حضرت ابراہیم اور اسماعیل کر رہے تھے تاکہ دنیا کی اصلاح ہو اور دنیا میں ایک انقلاب آئے، وہ طریقہ کیا ہوگا؟ وہ طریقہ کیا ہوگا؟ اور نبی وہ کون سا طریقہ اختیار کرے گا جس سے دنیا میں اصلاح ہوگی اور ایک عظیم انقلاب برپا ہوگا؟ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اس نبی کا پہلا کام اور پہلی ذمہ داری یہ ہوگی، اے بار الہ، کہ وہ قوم جس کو آپ برپا کریں گے، وہ قوم جس کو آپ پیدا کریں گے، ان کے سامنے وہ نبی آپ کی کتاب کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے گا، آپ کی آیتوں کو اس دنیا تک پہنچائے گا، قوم کے ایک ایک فرد تک آپ کی آیت کو پہنچائے گا، آپ کی کتاب کو پہنچائے گا، یعنی وہ مبلغ اعظم ہوگا، دنیا کا سب سے بڑا مبلغ ہوگا، پہنچانے والا۔ مبلغ کس کو کہتے ہیں؟ پہنچانے والا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ اے پیغمبر، آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے قرآن، احکام، وہ آپ بلا کم و کاست ایک ایک حرف دنیا تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے کچھ کمی بیشی کی تو پھر آپ نے پہنچانے میں اگر ذرا سی بھی کمی رہ گئی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وما بلغت رسالتہ، اور اگر پہنچانے میں کوئی پریشانی آئے، اگر دعوت کے راستے میں کوئی تکلیف ہو، کوئی رکاوٹ آئے، تو آپ نہ ڈریے گا نہ گھبرائیے گا۔ کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا بڑے بڑے سپر پاور طاقت سے، جباروں سے، فرعونوں سے، ظالموں سے، وقت کے نمرودوں سے۔ اور کیا؟ کب؟ جب آپ اپنے مشن کو لے کر اٹھیں گے، اس لیے کہ آپ مبلغ اعظم ہیں۔ یتلو علیہم آیاتک، اے پروردگار وہ پیغمبر ایسا ہوگا جن کا مشن یہ ہوگا کہ وہ آپ کے کلام کو لوگوں کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائے گا۔ وہ سنائے گا مکے کی گلیوں میں، مکے کی وادی میں، طائف کے چوراہے اور گلیوں میں، وہ سنائے گا خانہ کعبہ میں، وہ سنائے گا مدینے میں، اور وہ سنائے گا میدان بدر میں، حنین میں، تبوک میں، وعلی الاعلان آپ کا کلام سنائے گا۔ یتلو علیہم آیاتک،
اور وہ سنائے گا ابو جہل کو، وہ سنائے گا ابو سفیان کو، وہ سنائے گا اخنس بن شریک کو، وہ سنائے گا عتبہ بن ربیعہ کو۔ عتبہ بن ربیعہ جو مکے کا بڑا سردار تھا، اس کو اپنی قوم، ان کی قوم نے سفیر بنا کر بھیجا اللہ کے رسول کے پاس، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ جاؤ ذرا جا کر دیکھو کیا مسئلہ ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، اپنی قوم میں یہ کیا نئی چیز لے کر آ گئے۔ عتبہ بن ربیعہ بڑے ہی تم تراقی کے ساتھ اور کر و فر کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا، اور پھر اس نے اپنی بات شروع کی۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عتبہ تمہاری بات ختم ہو گئی، اس نے کہا ہاں ہماری بات ختم ہو گئی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، قرآن پڑھا، سورہ فصلت کی آیات پڑھنی شروع کی، اور جب یہاں تک پہنچے اللہ کے رسول فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر یہ بات نہ مانے تو ان سے صاف کہہ دو کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس عذاب سے، اس کڑک سے، اس بجلی سے، جیسی بجلی اور جیسی کڑک اور جیسا عذاب آیا تھا عاد پر اور سمود پر۔ عتبہ کانپنے لگا، لرزنے لگا، اور کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر اس نے ہاتھ رکھ دیا اور کہا محمد آگے نہیں، اب نہیں۔ اس کو ایسا لگا کہ جیسے عذاب اب آیا کہ تب آیا۔ سنایا اللہ کے رسول نے، کیسا سنایا؟ عتبہ بن ربیعہ کو، اور سنایا صحابہ کو، صحابہ کرام کو، سنایا حضرت جبرائیل کو، اور سنا حضرت جبرائیل سے، نماز میں سنایا، مجلس میں سنایا، تقریروں میں سنایا، اور سنا کر قوم میں، دنیا میں ایک انقلاب برپا کیا۔ تو انقلاب برپا ہوگا یہیں سے، اصلاح شروع ہوگی یہیں سے۔ قرآن کی آیتوں کو سننا اور سنانا دل سے، ارادے سے، نیت کے ساتھ۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ کیا یہ کتاب طاقوں پر سجانے کے لیے ہے؟ کیا یہ کتاب مسجد کے محرابوں کے لیے ہے؟ کیا یہ کتاب صرف مدرسے میں پڑھنے والے بچے اور حافظوں اور ائمہ اور مولویوں کی ہے؟ کیا یہ کتاب ہے مسلمانوں؟ یہ آپ کی کتاب نہیں ہے؟ اے نوجوانوں، یہ آپ کی کتاب نہیں ہے؟ کیا اسکول میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے، کیا یہ قرآن ان کی کتاب نہیں ہے؟ اگر وہ سوچتے ہیں کہ یہ ان کی کتاب نہیں ہے تو یہ ان کی قسمت، ورنہ یہ کتاب پوری دنیا کے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ کتاب شروع ہوتی ہے یہاں سے کہ تمام تعریف ہے اس معبود برحق کے لیے جو پالنہار ہے، جو پروردگار ہے، جو مدبر ہے، جو خالق کائنات ہے۔ خالق مسلمان نہیں ہے صرف، خالق عالم عرب کا صرف خالق نہیں ہے، عالم اسلام کا صرف خالق نہیں ہے، وہ کائنات کا خالق ہے۔ اس کی یہ کتاب ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے انسانوں ہم نے تم پر ایک کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے۔ اے ڈاکٹر کے ڈاکٹری کے پیشے سے تعلق رکھنے والے، اے تجارت کرنے والے، اے پڑھنے پڑھانے والے، اے کھیتوں میں کام کرنے والے، اے سائنس کے تجربہ گاہ میں بیٹھنے والے، اے آسمانوں پر کمند ڈالنے والے، چاند پر پہنچنے والے، اور زمین کی تہوں میں اور سمندر کی تہوں میں جانے والے، یہ کتاب تم سب کا ہے، اور سب کے کلیات، سب کے یونیورسل ٹروتھ اور یونیورسل جو پرنسپلز ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں۔ پڑھ کے تو دیکھو، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا سمجھتے نہیں؟ اے مسلمانوں کیا سمجھتے نہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کتاب نہیں پڑھتے؟ یہ کتاب پڑھنے کی تاثیر وہ تھی
کہ مکے کے کافروں نے پلان بنایا کہ اگر قرآن کی تاثیر اور قرآن کے جادو سے اپنے سماج کو اور قرآن کے انقلاب سے اپنے سماج کو بچانا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ قرآن کسی کو سننے نہیں دینا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ادھم مچانا ہے، شور مچانا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو شور مچانا ہے۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ دیکھو، اس قرآن پر کان مت دھرنا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو شور و غوغا اور دھما چوکڑی مچانا، یہی ایک راستہ ہے جس سے تم قرآن اور اس کے انقلاب پر غالب آ سکتے ہو، کنٹرول کر سکتے ہو۔ تو دشمن تو یہی چاہتے تھے، ہم نے ان کو پورا موقع دیا ہے کہ آج تمہیں شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں کہ قرآن کیا چیز ہے۔ تو اگر ہم سماج میں اصلاح چاہتے ہیں، میں پورے یقین کے ساتھ قرآن کا ایک طالب علم ہوں، اور پورے یقین کے ساتھ، انشراح کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم سماج میں انقلاب چاہتے ہیں تو اس کا آغاز یہیں سے ہوگا کہ ہمیں قرآن سے جڑنا پڑے گا۔ اور کیسے ہم جڑیں گے قرآن سے؟ قرآن کو پڑھنا پڑے گا۔ آپ سمجھ نہیں پاتے، کوئی بات نہیں، آپ قرآن پڑھیے۔ آپ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، زیادہ ثواب ملے گا، پھر بھی پڑھیے۔ آپ قرآن نہیں جانتے، نہیں پڑھنا سیکھا، اب کوشش کیجئے۔ علم کے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں، اور اگر آپ اس کے باوجود نہیں ہے ممکن کہ آپ سیکھ سکیں تو سنیے۔ موبائل تو آپ میں سے سب کے پاس ہے، قرآن اس میں سنیے۔ اس کا ایک جادو ہے، اس کی ایک تاثیر ہے جو دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں جب یہاں اسٹیج پر آیا تو ایک عجیب شروعات ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ مائک کس کے لیے ہے۔ مائک یہاں پر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اور مقررین کے لیے ہے یا ہمارے آنے والے سامعین کے لیے ہے؟ یہ دیکھیے کتنے بڑے بڑے جو یہاں پر اسپیکر ہیں، ان دونوں کے رخ اسٹیج کی طرف ہے۔ اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرا دل بہت کمزور ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے ناظم اجلاس صاحب کا دل بہت مضبوط ہو، اوروں کا بھی، لیکن میرا دل کمزور ہے۔ اگر آپ آ کر دیکھیے، اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی اسی کے ساتھ رہا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کا دل پر شاید نیگیٹو امپیکٹ ہو، نیگیٹو اثر ہو۔ اس آواز کا دل پر اثر پڑ سکتا ہے اور پڑتا ہے، تو کیا قرآن جو اللہ کی آواز ہے، جو اللہ کے کلام ہے، اس کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھا کر سناؤں، پڑھ کر سناؤں، اور آپ پر ہی تو قرآن نازل ہوا۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تم پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود پڑھنے لگے، اور پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے محمد، وہ کیا منظر ہوگا جب قیامت کے دن ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ کھڑے کریں گے جو اس قوم کی گواہی پیش کرے گا، اور ان تمام گواہوں پر اے محمد ہم تم کو گواہ بنائیں گے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود اس مقام پر پہنچے تو اچانک ان کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنسو بہہ رہے۔ ذرا سوچئے، انہی پر قرآن اترا، لیکن جب وہ سن رہے ہیں تو اس سے ان پر بھی اثر پڑ رہا ہے، اثر پڑتا ہے۔ اللہ کی آواز ہے، کیوں اثر نہیں پڑے گا؟ حضرت عمر بن خطاب ایمان لائے، کیسے لائے؟
قرآن کی آواز، قرآن کو سن کر سمجھ کر طفیل بن عمرو الدوسی ایک سردار تھے، ایمان لائے۔ کیسے لائے؟ قرآن سن کر تو اثر پڑتا ہے۔ تو آپ اگر پڑھیں گے، اگر آپ سمجھتے نہیں تب بھی اثر پڑے گا، اگر آپ پڑھ نہیں پا رہے آپ سنیں گے تب بھی اثر پڑے گا۔ ریسرچ کیا ہے لوگوں نے، وہ لوگ جو پیشنٹس کوما میں چلے جاتے ہیں ان پر لوگوں نے ریسرچ کیا، یعنی اس کا جسم ساکت ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، تو ڈاکٹروں کی ٹیم نے یہ تجربہ کیا کہ ان کے لیکن وہ سن سکتے ہیں، تو ان کے کانوں میں مختلف قسمیں، مختلف چیزیں ان کو سنائی گئی جس آلے کے ذریعے سے، تو معلوم ہوا کہ جب قرآن سنایا گیا تو ان کی دل کی دھڑکن زیادہ تیز ہو گئی اور وہ زیادہ ریئیکٹ کرنے لگا، اس کا رسپانس زیادہ اچھا تھا۔ تو اثر پڑتا ہے، انقلاب یہاں سے آئے گا۔ آپ چاہے جو کچھ بھی کر لیں، جتنا تھک ہار لیں آپ، لیکن راستہ وہی ہے جو راستہ نبی کو دیا گیا تھا۔ ہم چاہے جتنا سر پھوڑ لیں، سر پٹخ لیں، راستہ وہی ہوگا، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ جلسہ ضرور کر لیں گے، آ کے آپ سن بھی لیں گے اور ماشاءاللہ داد بھی دیں گے، اور داد نہیں دیں گے تو داد آپ سے وصلوائی جائے گی، اور پھر جا کر اگلے سال کے جلسے کا انتظار کریں گے۔ ہرگز نہیں۔ انقلاب اور اصلاح ایسے نہیں ہوتی، اصلاح قدم بقدم ہوتی ہے۔ یہ قرآن نے انقلاب برپا کیا، سال میں ایک دن جلسہ کر کے نہیں، 23 سال لگے۔ قرآن کو انقلاب برپا کرنے میں 23 سال لگے، 23 ایئرز نازل ہوا، آہستے آہستے آہستے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا الگ الگ کر کے اتارا ہے۔ کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ تم لوگوں پر قرآن کو تھوڑا ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، تاکہ وہ سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو بتدریج اتارا ہے۔ ایک ساتھ حضرت موسیٰ کو کتاب ایک ساتھ دی گئی، حضرت عیسیٰ کو کتاب ایک ساتھ دی گئی، انجام کیا ہوا؟ وہ کتابیں مٹ گئی، تحریفات کا شکار ہو گئی، ان کی قومیں ان کی حفاظت نہیں کر سکی۔ ہم نے قرآن کو ایک ساتھ نہیں اتارا، ایسے ہی اتارا جیسے دھیمی دھیمی بارش ہو اور وہ پانی جب زمین پر اترے تو زمین اس کو جذب کرے۔ آپ کا دل وہ زمین ہے، قرآن کو جذب کرنے دیجیے اس دل کو، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا اصلاح کی شروعات نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تھے رات کو، اور پوری رات گزر جاتی تھی صرف ایک آیت کی تلاوت میں۔ کیا بات تھی؟ کیا بات تھی؟ ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دیتے تھے۔ یہ تھا ان کا پہلا منصب، پہلی ذمہ داری، کہ وہ معلم اعظم، مبلغ اعظم تھے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے بار الہ پروردگار، دعا کی جا رہی ہے کہ ان میں آپ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجئے جو ان کے سامنے آپ کی کتاب کی آیتوں کو پڑھ کر سنائے۔ آیت سے مراد یقیناً قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن آیت کے معنی نشانی کے ہیں۔ نشانات کہاں کہاں نہیں، یہ آسمان اللہ کی نشانی، یہ زمین اللہ کی نشانی، یہ سمندر اللہ کی نشانی۔ کوئی غور تو کر کے دیکھے، غور تو کرے۔ دوسری ذمہ داری، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، وہ نبی کیا کرے؟ دوسرے مرحلے میں جو نبی آپ اے اللہ بھیجیں گے وہ سماج میں انقلاب کیسے برپا کرے گا؟ دوسری بات کہ وہ اپنی قوم کو اس کتاب کو سمجھائیں گے، اس کتاب کو سمجھائیں گے، کتاب کے مضامین کو، کتاب کے احکام کو، کتاب کی تعلیمات کو، قرآن میں کیا کہا گیا ہے وہ نبی اپنی قوم کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے سمجھایا
اور کیسے کیسے سمجھایا. اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جانتے ہو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں جہاں تک ہو سکتا ہے اپنی طاقت بڑھاؤ، اپنی طاقت بناؤ، اپنی طاقت کو ریزرو کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے ہو طاقت سے کیا مراد ہے؟ اس زمانے میں جو جنگیں لڑی جاتی تھی اس میں سب سے زیادہ استعمال تلواروں کا ہوتا تھا، نیزوں کا ہوتا تھا، اور دو بدو لڑائی ہوتی تھی آمنے سامنے کی. لیکن اس دور کا جو سب سے خطرناک اور لیٹسٹ ہتھیار تھا وہ تیر اندازی تھی. تو اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ دیکھو یہاں پر طاقت، جس طاقت کی تیاری کا حکم دیا جا رہا ہے وہ تیر اندازی ہے، یعنی سب سے جدید ترین اور لیٹسٹ ویپن تیر اندازی. میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سن رہا ہو یا کوئی سمجھ رہا ہو کہ یہاں پر جنگ کی بات چل رہی ہے، تیر اور تلوار کی بات چل رہی ہے، تو میں ایک پاسٹ کی اور ماضی کی میں ایک خبر سنا رہا ہوں، اور میں آج کسی لیٹسٹ ویپن کو تیار کرنے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں. میں یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کیونکہ آج کی دنیا آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کی دنیا ہے. تو اور پھر جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہاں پر قوہ سے مراد لیٹسٹ ویپن ہے، تو میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں، اعتماد رکھتا ہوں، مجھے انشراح ہے اور اطمینان ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کو ہتھیار کی ضرورت نہ ہو، اور جو ہتھیار کا انکار کرے اور جو یہ کہے کہ صاحب ہمارے یہاں تو ہتھیار کی بات نہیں، ہم تو امن کے فاختہ ہیں اور امن کے پیامبر ہیں، ہمارا اصول تو یہ ہے کہ کوئی ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کے حوالے کر دو. میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ وہ آ کر مجھ سے بات کرے کہ کہاں ان کے یہاں جنگ کی بات نہیں ہے. جنگ ایک انسانی ضرورت ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس کے بغیر دنیا میں انسان جی نہیں سکتا. ایک انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ سب سے پہلے جنگ لڑ کر آتا ہے، جنگ لڑ کر آتا ہے، وہ فائٹ کرتا ہے. تو اگر بات قوت کی ہو رہی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب یہ آیت اتری اتقوا اللہ حق تقاتہ کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو کانپنے لگے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس لیے کہ وہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ جلسہ سننا ہے اور جلسہ کم سننا ہے، ابھی بیچ میں منورنجن ہونا ہے اور پھر جا کر کون پوچھے گا. صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ جو لفظ آیا ہے زبان مبارک سے، جو لفظ نکلا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے. تو جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ان سے ڈرنا چاہیے، تو صحابہ کرام نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑایا نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں جماعت کی شکل میں حاضر ہوئے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں گڑ گڑانے لگے. اے اللہ کے رسول، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر سکیں؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، کون ان کا حق ادا کر سکتا ہے؟ ہم تو یہ نہیں کر پائیں گے. وہ سچے تھے، وہ سچے تھے، جتنا سنتے تھے اتنا عمل کرتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کیا تم ان لوگوں کی طرح ہو گئے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا، یعنی یہود و نصارہ کی طرح؟ تو جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے اور واپس چلے آئے، لیکن دل میں وہ ڈر تھا، وہ خوف تھا کہ کیا ہوگا. اور پھر آیت اتری واتقوا اللہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ڈر سکتے ہو اتنا ڈر، جتنا سمجھ سکتے ہو
अल्लाह को जितना पहचान सकते हो उतना डरो, इसलिए कि तुम दावा नहीं कर सकते कि मैंने अल्लाह को पहचान लिया, अल्लाह को जान लिया, इसलिए जितना कर सकते हो उतना करो। जब ये आयत उतरी तो और अल्लाह के रसूल ने बताया तो सहाबा इकराम के जान में जान आई। सहाबा इकराम जब ये आयत उतरी, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून, कि जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ऊपर जुल्म नहीं किया वही लोग हिदायत पर हैं और उन्हीं लोगों के लिए जन्नत है और जहन्नम से खलासी है। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ऊपर जुल्म नहीं किया। जुल्म किसको कहते हैं? जुल्म किसको कहते हैं? हर वो चीज जिसको उसकी सही जगह से हटा दिया जाए वो जुल्म है। इस साउंड बॉक्स की जगह यहाँ नहीं है, इस साउंड बॉक्स की जगह वहां पर है ताकि लोग वहां सुन सकें। अगर वहां नहीं है तो इसकी जरूरत वहां पर है, और अगर वहां है तो इसकी जरूरत कहीं पर नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पर रखना कि लोगों के दिल कांपने लगे, ये जुल्म है, ये जुल्म है। तो इसको जुल्म कहते हैं। अब आप अपने 24 घंटे को देखिए, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक आप कितना जुल्म करते हैं अपने ईमान पर। कौन है जो नमाज नहीं पढ़ता? कौन है जो झूठ बोलता है? कौन है जो गीबत करता है? कौन है जो हसद करता है? कौन है जो रिया करता है? कौन है जो हराम कमाता है? कौन है जो चोरी करता है? कौन है जो दो आदमी के बीच में झगड़ा लगाता है? ये सब जुल्म है ईमान पर। और क्या कह रहा है इस आयत में? यही समझ में आ रहा है। और आयत क्या कह रही है? जो अपने ईमान पर जुल्म करेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम में से कौन ये दावा कर सकता है कि हमने अपने ईमान पर जुल्म नहीं किया? इसका मतलब ये कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे। सहाबा इकराम फिर परेशान आए अल्लाह के रसूल के पास। अल्लाह के रसूल ने उनको बताया कि यहाँ पर जुल्म करने का मतलब क्या है। ये चोरी करना, ये झूठ बोलना, ये गीबत करना, ये निफाक, ये हसद, ये रिया, ये भी जुल्म है। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म ये है कि अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक करना। सबसे बड़ा जुल्म ये। अल्लाह के रसूल ने फरमाया यहाँ जुल्म का मतलब ये है कि जो शख्स ईमान लाने के बाद अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा, इसका मतलब ये है कि उसने अल्लाह की वहदानियत को नहीं माना, अल्लाह की रुबूबियत को नहीं माना। ऐसा शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। अल्लाह के रसूल ने बताया, किताब बताया, समझाया। तो अल्लाह के रसूल मुअल्लिम आज़म भी थे, वो मुबल्लिग आज़म थे, फिर वो मुअल्लिम आज़म भी थे। और फिर तीसरी जिम्मेदारी, अल्लाह के रसूल की तीसरी जिम्मेदारी क्या थी? तीसरी जिम्मेदारी थी कि लोगों को हिकमत की बातें बताएं, अक्ल की, शऊर की, दानिशमंदी की, फिरासत की और जहानत की, ज़कावत की, बसीरत की बातें बनाएं। उनका कॉमन सेंस डेवलप करें, वो बेवकूफ न बने, वो धोखा न खाए, वो जिंदगी के तजुर्बात में वो खच्चा न खा जाए, वो शिकस्त न खा जाए। वो अपनी जिंदगी को इन घर में, बाहर और मुल्क में अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना सके, हिकमत सिखाए। वो अपनी दुनिया भी दुरुस्त करें, वो अपनी आखिरत भी दुरुस्त करें, हिकमत सिखाए। वो युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ए बारे इलाहा, दुआ कर रहे हैं दोनों बाप बेटे कि वो नबी ऐसा हो जो कुरान पढ़ के भी सुनाए, कुरान भी समझाए और साथ में हिकमत की, दानाई की बात भी बताए। पूरे अहादीस का जखीरा, लाखों अहादीस, वो क्या है? वो हिकमत और दानाई की बातें हैं। तो अल्लाह के रसूल मुर्शिद आज़म भी थे, हकीम थे।
کیا حکمت کی باتیں تھی، کیا بتا آپ کو کیا سنایا جائے؟ ہزاروں صفحات ان حکمت کی باتوں سے لبریز ہیں، لوگوں کی عمریں ان حکمت کی باتوں کو سیکھنے میں فنا ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھیے ذرا کتنی پیاری بات ہے، بادروا بالاعمال سبعا، اے لوگو 7 چیزوں کے آنے سے پہلے اچھے عمل کر لو۔ ذرا دیکھیے گا کتنی حکیمانہ بات ہے، بادروا بالاعمال سبعا، اے لوگو 7 حالات آنے سے پہلے اپنے اعمال ٹھیک کر لو۔ کیا ہیں وہ 7 حالات؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، اے لوگو ایسی غریبی جو غریبی تمہیں خدا کو بھلا دے، اس کے آنے سے پہلے اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، اللہ کی بندگی شروع کر دو۔ کیوں؟ آج تم جتنے اچھے ہو، جیسے بھی ہو سکتا ہے کل اس سے برا ہو جائے۔ تم انتظار میں ہو کب تک؟ کہیں کل ایسی غریبی نہ آ جائے کہ تمہاری کمر ٹوٹ جائے اور پھر تم اللہ کے باغی بن جاؤ۔ اس دن کے آنے سے پہلے اپنے اعمال درست کر لو۔ غنن او غنن متغین، اے لوگو کیا تمہیں انتظار ہے ایسی دولت کا، ایسی ثروت کا، ایسی مالداری کا جو تمہیں سرکش بنا دے، جو تمہارا دماغ خراب کر دے، جو تمہیں شیطان کا پجاری بنا دے، جیسے حامان بنا تھا، جیسے قارون بنا تھا، جیسے فرعون بنا تھا، جیسے نمرود بنا تھا۔ اے لوگو جس حال میں ہے، جس حال میں ہو، شکر ادا کرو اور ابھی سے اپنے عمل کو درست کر لو اور نیکی کما لو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انتظار میں ہو کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تب ہم ٹھیک ہوں گے، اور جب حالات ٹھیک ہوئے تو پھر تمہارا کچھ بھی ٹھیک نہ رہا۔ ایسا ہو چکا ہے۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ جو غریب ہے، جو امیر ہے وہی عبادت کر سکتا ہے، اور جو زیادہ امیر ہے اس کو زیادہ گویا آسانی ہے، اطمینان ہے، اور وہی اللہ کی بندگی کر سکتا ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ ہماری دولت کچھ بڑھ جائے۔ اور اس وقت کی دولت کیا ہوتی تھی؟ یہ بکریاں، یہ بھیڑیں، یہ اونٹ اور یہ گھوڑے۔ دعا فرما دیجئے برکت کی، تاکہ کچھ دولت میں اضافہ ہو جائے اور ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ کے رسول خاموش رہے، آپ نے دعا نہیں کی۔ پھر وہ آیا اور پھر کہا، اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے۔ اللہ کے رسول خاموش رہے، کیونکہ اللہ کے رسول جانتے تھے۔ پھر تیسری بار آیا اور اس نے پھر گزارش کی تو اللہ کے رسول نے دعا فرما دی، اور دعا کی برکت کا یہ نتیجہ نکلا کہ پہلے وہ مدینے میں مسجد نبوی کے قریب رہتا تھا اور 5 وقتہ ہر وقت نماز میں مسجد میں آتا تھا، لیکن جب اس کی بکریاں اور اس کی بھیڑیں بڑھنے لگی اور وہاں جگہ کم پڑ گئی تو وہ دور چلا گیا جہاں زیادہ جگہ تھی۔ اب وہ نمازوں میں کم دکھنے لگا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو اس نے کہا، لوگوں نے کہا کہ وہ ایسا مسئلہ ہے اس لیے وہ ذرا دور رہتا ہے، وہاں سے ہر نماز میں آنا مشکل ہے۔ تو اب وہ جمعے میں آتا تھا، پھر اس میں ایسی برکت ہوئی کہ اس کے بعد وہ جگہ بھی کم پڑ گئی تو پھر اور دور چلا گیا، مدینے سے باہر چلا گیا، اب وہ جمعے میں بھی نہیں آنے لگا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو کہا صحابہ نے کہ ایسا ہوا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول نے جب زکوٰۃ کے لیے اپنے کارندوں کو اس کے پاس بھیجا تو سبوں نے جو زکوٰۃ دی اپنے مال کا سب سے بہترین حصہ دیا، اور اس نے جو زکوٰۃ دی اپنے مال کا سب سے گھٹیا حصہ دیا۔ صحابہ کرام نے جب اس کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش فرمایا تو اللہ کے رسول نے واپس کر دیا، اللہ کے رسول نے نہیں لیا، اور پھر اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں زکوٰۃ کا مال لیے پھرتا تھا،
کہ ابو بکر قبول کر لے، ابو بکر نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں وہ بھاگا بھاگا پھرتا تھا کہ کوئی قبول کر لے، لیکن قبول نہیں ہوا۔ اس لیے کیا تمہیں انتظار ہے ایسی دولت کا، ایسے مال کا جو تمہیں سرکش بنا دے، باغی بنا دے، یا تمہیں انتظار ہے ایسی بیماری کا جو تمہاری صحت کو مفلوج کر دے؟ ابھی تو صحیح ہو، ابھی تمہارے ہاتھ مضبوط ہیں، پاؤں طاقتور ہیں، دل دھڑک رہا ہے، دماغ کام کر رہا ہے، کب کس چیز کا انتظار ہے؟ یا پھر تمہیں انتظار ہے اس بڑھاپے کا جب تم کھسٹ ہو جاؤ گے، تمہارے ہاتھ پاؤں کانپنے لگیں گے، تب تم کیا اللہ کی بندگی کرو گے؟ یا پھر تمہیں انتظار ہے اس اچانک آنے والی موت کا کہ جب وہ موت آئے گی تو پھر کوئی چانس نہیں، کوئی چانس نہیں، کوئی دوسرا موقع نہیں، کوئی سیکنڈ آپشن نہیں۔ یا پھر تمہیں انتظار ہے اس دجال کا، تو یاد رکھو دجال وہ ایسا فتنہ ہے کہ جس کا انتظار ہو رہا ہے، اور جب وہ فتنہ آئے گا تو پھر کس کا ایمان بچے گا اور کس کا ایمان جائے گا، کیونکہ آزمائش بڑی سخت ہوگی۔ یا پھر تمہیں انتظار ہے قیامت کا، تو یاد رکھو قیامت بڑی خطرناک چیز، حکمت کی بات ذرا سنیے آپ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر جملہ، اللہ کے رسول کا ہر جملہ ایک حکمت ہے، حکمت کا سمندر ہے، حکمت کی دنیا ہے۔ تو اللہ کے رسول مرشد اعظم بھی تھے، یہ تیسری ذمہ داری تھی۔ اور پھر اللہ کے رسول کی اگلی ذمہ داری وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پیغمبر ایسا ہو جو انقلاب برپا کرنے کے لیے قرآن پڑھ کر سنائے، قرآن لوگوں کو سمجھائے، اور قرآن کی تشریح میں حکمت کی، دانائی کی، شعور کی، بصیرت کی، فراست کی بات بتائے، ان کو مستقبل سمجھنے کا موقع ان کو ہو سکے۔ آج مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ سیاسی حالات ہوں، چاہے وہ معاشی حالات ہوں، چاہے وہ اجتماعی حالات ہوں، چاہے وہ تنظیموں کے حالات ہوں، چاہے وہ مساجد کا نظام ہو، چاہے وہ مدارس کا نظام ہو، جس طرح آج مسلمانوں کی حالت ہے اور جس طرح اختلاف، انتشار، سر پھٹول، چاہے وہ مسالک کا نظام ہو، ایک مسلک دوسرے مسلک سے، کہاں گیا مسلمانوں کا شعور؟ کہاں گئی ان کی حکمت؟ کہاں گئی ان کی فراست؟ یہ اسی لیے کہ ہم نے اصلاح کا صحیح راستہ نہیں چنا۔ اور آخری بات کہ وہ پیغمبر ایسا ہو جو تزکیہ کرے۔ تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک دیوار جس پر آپ کو پینٹ کرنا ہے، رنگ کرنا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اس دیوار پر جو پہلے پینٹ لگا ہوا ہے اس کو ریگ مان سے رگڑا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور پھر اس پر نیا رنگ چڑھایا جاتا ہے۔ تب وہ جب نکال دیتے کہ کمبخت گستاخ کیا سوال پوچھتا ہے، یہ پوچھنے کی چیز ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول سے ریپ کرنے کی اجازت۔ اللہ کے رسول نے ان کو نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ پھٹکار لگائی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے نرم تھے، شفیق تھے، رحم دل تھے۔ اگر آپ کے اخلاق ذرا سخت ہوتے، کڑوے کسیلے ہوتے، تو لوگ آپ کے گرد سے بھاگ جاتے، آپ کے پاس نہیں آتے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تو آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آج ہم نے اپنے عمل سے اور دشمنوں نے اپنے سازش سے اللہ کے رسول کو ایک ظالم اور جابر کی صورت میں بنا کر پیش کرنے کا موقع ہم نے فراہم کیا ہے، ورنہ اللہ کے رسول پوری دنیا کے لیے سراپا رحمت ہے۔ تو وہ نوجوان جب یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول ان سے سوال کرتے ہیں، اے نوجوان یہ بتاؤ کیا تم یہ اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ یہ بدکاری کرے؟ وہ نوجوان کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ہرگز نہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے ساتھ تم یہ غلط کام کرو گے، یہ برائی کرو گے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی۔
پھر وہ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کیا تم یہ پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری بہن کے ساتھ کرے؟ وہ نوجوان طیش میں کہتا ہے ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کے ساتھ تم یہ کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی۔ اور پھر اللہ کے رسول پوچھتے جاتے ہیں خالہ کے بارے میں، پھوپھی کے بارے میں، مامی کے بارے میں اور چچی کے بارے میں، یہاں تک کہ وہ نوجوان یہ کہتے جواب دیتے دیتے اس کا جوش وہ ٹھنڈا پڑتا چلا جاتا ہے۔ اور صحابہ کرام کی شہادت ہے کہ پھر ہم نے دیکھا کہ پوری زندگی اس نوجوان نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ آپ نے دیکھا کیسے تزکیہ کیا، کیسے سنوارا، اندر سے اس شیطان کو کیسے باہر نکالا، اس برائی کو باہر نکالا اور کیسے خیر کو انجیکٹ کر دیا اس کے رگ و ریشے میں۔ ایک عربی یعنی دیہات کے رہنے والے مسجد نبوی میں آئے اور کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگے مسجد میں۔ معاف کیجئے گا، بڑی تکلیف کی بات ہے کہ ہم نے آج مسجدوں کا عجیب نظام بنا دیا ہے۔ ہم مسجدوں میں شور بچوں کا نہیں سننا چاہتے، اگر بچے آ جاتے ہیں تو ہم ناک اور بھون چڑھاتے ہیں۔ اور خاص طور سے معاف کیجئے گا ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں ان کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، حالانکہ ان کو سب سے زیادہ پیار آنا چاہیے۔ تو مسجدوں میں ہم کو شور اچھا نہیں لگتا۔ کون سا شور آپ کو سنائی دیتا ہے؟ آپ کہاں ہوتے ہیں؟ کس کے دربار میں ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے دربار میں ہوگا اس کو مسجد میں بچوں کا شور سنائی دے گا۔ آپ کو بچوں کا شور سنائی دیتا ہے، اس کا مطلب آپ اللہ کے دربار میں نہیں ہیں۔ تو ہم نے مسجدوں میں بچوں کا شور ہم سننا نہیں چاہتے۔ یاد رکھیے آج اگر آپ مسجدوں میں بچوں کا شور نہیں سننا چاہتے تو کل کی نسل مسجد آنا چھوڑ دے۔ میں یہ نہیں کہتا، میں یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ ہم بچے کو پکڑ کر لائیں اور مسجد میں کہیں کہ تم شور کرو، نہیں، ان کو سکھایا جائے، لیکن اگر ان کے ایکٹیویٹی سے اگر کچھ ڈسٹرب بھی ہو تو انگیج کیا جائے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کے سامنے ایک دیہاتی مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے کھڑے کھڑے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ایک بچہ اگر پیشاب کر دے مسجد میں ہم کیا کریں گے؟ صحابہ دوڑے، اللہ کے رسول نے کہا رک جاؤ، منع فرمایا رک جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ پیشاب کر رہا ہے، اگر تم نے اس کو اچانک پکڑا روکا تو اس کا پیشاب رک جائے گا، اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ میڈیکلی پروفڈ ہے کہ پیشاب کے روکنے سے مثانے کو ڈیمیج کا خطرہ ہوتا ہے اور کڈنی پر اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول تو 21ویں صدی کے میڈیکل ہسٹری کے کوئی ڈاکٹر کی پڑھائی تو کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کہا مت روکو، پھر اس کو پیشاب کرنے دیا اور پورا پیشاب کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ پانی بہا دو، اور پھر ان کو بلا کر سمجھایا، ایسے سنوارا، ایسے تزکیہ کیا۔ باتیں کتنی ہیں، کتنی کی جائے۔ میں پھر سے عرض کروں گا اگر ہم سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اسی راستے سے آنا پڑے گا جس راستے سے ہمارے پیغمبر اعظم نے نہ صرف مکے میں بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں اور ان کے بعد ان کے جانشینوں نے پوری دنیا کی اصلاح کی تھی اور انقلاب برپا کیا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیا ہے؟ میں پھر سے دوہرا رہا ہوں 4 پوائنٹ میں چاہتا ہوں آپ اپنے دلوں پر نقش کر لیں، لکھ لیں، ذرا شروع تو کیجئے اگر آپ سچے ہوں۔ نمبر 1، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنا ہے، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں۔ میرے جو ہم سے بڑے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں، نوجوانوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ قرآن اگر نہیں پڑھ پائے آپ اب سیکھیے اور قرآن پڑھیے، جیسا بھی ہو ویسا پڑھیے، اٹک اٹک کر پڑھیے، اللہ آپ کو اس پر زیادہ ثواب دے گا۔ اور اگر ممکن نہ ہو تو قرآن سنیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ قرآن پڑھنا سیکھ لیں تو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، تھوڑا سا صحیح، کم از کم وہ سورتیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، یعنی آخر کی 30ویں پارے کی کم از کم 20 سورتیں
آپ اس کوشش کیجئے کہ مجھے اس کو سمجھنا ہے، کیسے ہم سمجھیں۔ اور نمبر 3، حدیث کی کچھ تعلیم، آپ کی مسجد میں تعلیم ہوتی ہوگی، تبلیغ کی تعلیم ہوتی ہے، اور اگر نہیں ہے تو امام صاحب سے کہیے وہ درس قرآن شروع کریں، درس حدیث شروع کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ حدیث کو سننے کا اہتمام کیجئے۔ اور آخری بات کہ دل کا تزکیہ کیجئے، دل جسم کا دولہا ہے، اگر دولہا ٹھیک تو شادی کی تقریب ٹھیک، بارات اگرچہ نہ شرعاً درست یا اس کا کوئی ثبوت نہیں، پھر بھی اگر آپ گئے تو مبارک، لیکن اگر دولہا ہی ٹھیک نہیں ہے اور وہ گڈھے میں پڑا ہوا ہے تو کون سی شادی، کون سا جشن، اور کون سے جلسے، اور کون سی بارات؟ یہ دل جسم کا دولہا ہے، اس کو سجائیے، اس کو سنواریے، ایسے نہیں سنورے گا۔ ذکر کیجئے، آپ درود جانتے ہیں، درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھیے، درود ابراہیمی پڑھیے۔ میں کہتا ہوں، اپنے گھر میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، ماؤں سے کہتا ہوں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو زبان کو کس نے روکا؟ شروع میں پریشانی ہوگی، لیکن پھر آپ عادی ہو جائیں گے۔ آپ کام کر رہے ہیں، ہاتھ سے کر رہے ہیں، آپ کی زبان پر ذکر ہوگا، ورد ہوگا، درود ہوں گے، اور یاد رکھیے اس سے دل کا زنگ دور ہوگا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔